And we have Huzur Hafiz Millat's son here. We have Huzur Hafiz Millat's grandson here. So I will request in the court of the grandson of Huzur Hafiz Millat, inshallah, with all due respect, Hazrat Tashrif lying, inshallah, or he will, give us his beautiful words. And my fellow brothers and sisters in Islam, we will welcome this personality who is the grandson of a great personality, the founder. Wherever you see the Misbahis, they are the products of Al-Jamiatul Ashrafiyya. And we have the grandson here, and the founder of Al-Jamiatul Ashrafiyya, Huzur Hafiz Millat. Let us give him a warm welcome, and the welcome which we give to all our guests. Nare Takbir, Nare Risalat, Ulama Ahl Sunnat, Maslak Ala Hazrat, Nare Takbir, Nare Risalat. By the way, this kitab is 300 rands contribution. Buy these kitabs, distribute it in your community, take it as a gift that is yours and our Isal Sawab, inshallah. ممبر نور پر جلوہ آل رسول، نائبین رسول، غلامان رسول، مہمان رسول اور سامنے بیٹھے ہوئے عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم حضرات، ابھی مجھ سے پہلے الحاج اویس قادری صاحب قبلہ نعت پاک پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے، وہ بھی سرکار اعلی حضرت کا کلام سنا رہے تھے، اور اس کلام کو ہم اور آپ سب سن رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلام کے صدقے میں میں بھی اگر کچھ دیر اردو بولوں گا تو سب لوگ سمجھ لیں گے۔ ہم دارالعلوم قادریہ غریب نواز میں شامل ہیں، حاضر ہیں، اور علامہ ارشد نے تو بتایا ہی تھا کہ اس ادارے کو سرکار غوث اعظم سے بھی نسبت ہے، غریب نواز سے بھی نسبت ہے۔ اگر اس کو میں یہ کہہ دوں کہ ان دونوں فیضان کے سنگم کا نام دارالعلوم قادریہ غریب نواز ہے، اور یہ دونوں سنگم، فیضان کا سنگم جس ذات میں ہوتا ہے اسے سید علیم الدین کہتے ہیں، اور جب یہ سنگم انگڑائی لیتا ہے تو یہ عظیم ادارہ لیڈی اسمتھ کی سرزمین پر وجود لیتا ہے۔ یہ فیضان ہے سیدنا سرکار اعلی حضرت کا۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان گھوسی پہنچا،
گوسی سے مبارک پور اور مبارک پور سے لیڈی اسمتھ میں. یہ سرکار اعلی حضرت کا فیضان ہے. اور وہاں فیضان یہ مارارا شریف سے پہنچا. مارارا کا فیضان بریلی، بریلی سے پھر مبارک پور سے لیڈی اسمتھ. اور انشاءاللہ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ یہ فیضان پورے ساؤتھ افریقہ پر برس بھی رہا ہے اور انشاءاللہ برستا رہے گا. جیسے ماحول میں، جیسے حالات میں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے حالات. ایسی کنڈیشن میں، ایسے ماحول میں حضرت نے اس ادارے کو قائم کیا ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ عظیم جہاد ہے. اور یہ جہاد یہ مجاہدین ہی کر سکتے ہیں جو حافظ ملت کی بارگاہ سے فیضیاب ہوں گے. وہ اس طریقے کا جہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حافظ ملت نے جو جہاد سیکھا، جو طریقہ لیا، جو سلیقہ لیا، جو شعور لیا، وہ حضور شہد الشریعہ سے لیا تھا. اور حضور شہد الشریعہ نے امام احمد رضا سے لیا تھا. اور آج میں ساؤتھ افریقہ پہلی بار حاضر ہوا. اور یہاں آنے کے بعد میں نے ان علماء کرام سے ملاقات کی. یہ علماء کرام آئے بھی، ملے بھی. کوئی کہیں پر، کوئی کہیں پر، کوئی ڈربن میں ہے، کوئی جانسبرگ میں ہے، کوئی کیپ ٹاؤن میں ہے، کوئی کسی شہر میں ہے. یہ مصباحی برادران جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، مصباحی کا معنی چراغ کا ہوتا ہے. اور یہ چراغ جو ہے ساؤتھ افریقہ کے شہر اور گاؤں میں جل رہے ہیں، چمک رہے ہیں. یہ چراغ کہیں اور سے نہیں، الجامعۃ الاشرفیہ سے آئے تھے اور آج ساؤتھ افریقہ کو چمکا رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو روشن کر ڈالیں گے اور رونق بنا دیں گے. سرکار اعلی حضرت کا فیضان پورے ساؤتھ افریقہ پہ برس رہا ہے. اور یہ مصباحی برادران سرکار اعلی حضرت کے مشن کو ہزاروں کلومیٹر دور سے لے کے چلے اور اس ویران جگہ میں، اس جنگلی جگہ میں فیضان برس رہا ہے اور پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. الجامعۃ الاشرفیہ کا مشن، الجامعۃ الاشرفیہ کا مقصد، الجامعۃ الاشرفیہ کا مشن ہی یہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت کے فیضان کو اور مشن اعلی حضرت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلایا جائے. آج اس کی مثال ساؤتھ افریقہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ فیضان اشرفیہ برس رہا ہے اور یہ سرکار اعلی حضرت کا فیضان. مسلک اعلی حضرت کا جو کام الجامعۃ الاشرفیہ نے کیا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں وہاں سے لے کے اگر ادھر نام لیتا چلوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب فیضان حافظ ملت ہے جو مسلک اعلی حضرت کو لے کے چلے، مشن اعلی حضرت کو لے کے چلے اور ساؤتھ افریقہ کے پہاڑوں میں، سنگلاخ جگہ میں مشن اعلی حضرت کو، مسلک اعلی حضرت کو پھیلا رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. یہ فیضان حافظ ملت ہے. اور حضرت سید علیم الدین صاحب قبلہ یہ بھی فیضان حافظ ملت ہے. اور سچائی اور حقیقت میں علماء کرام سے بالخصوص توجہ کے ساتھ کہوں گا اور آپ ہی کی توجہ چاہیے. میں بہت چھوٹا تھا، بچپنا تھا میرا، میں اعدادیہ اولا میں پڑھتا تھا جب حضرت کی دستار ہوئی. میں نے اس وقت بھی حضرت کو دیکھا، خاموش طبیعت، خاموش مزاج. لگتا ہی نہیں تھا، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، کہ حضرت اتنا بڑا کام کریں گے، اتنا عظیم کام کریں گے. کیونکہ حضرت کے مزاج سے، طبیعت سے میں واقف تھا. حضرت کی خاموشی تھی، نہ اس وقت کوئی ہنگامہ تھا، نہ اس وقت کوئی بہت زیادہ چہل پہل کرتے تھے، لیکن ایک طبیعت خاموش مزاجی سے آگے بڑھتے گئے اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ الجامعۃ الاشرفیہ سے نکلے
اور تنزانیہ آئے، وہاں سے پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر آئے، اور آج یہ عظیم ادارہ قائم ہوا ہے۔ حضرت نے اس ادارے کو قائم کر کر حافظ ملت کی یاد تازہ کرا دی۔ حافظ ملت نے جس ماحول میں، جس سنگلاخ زمین پر الجامعۃ الاشرفیہ قائم کیا، جس حالات میں قائم کیا، اسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت نے لیڈی اسمتھ میں اس ادارے کو قائم کیا ہے، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا، کیونکہ فیضان حافظ ملت ہے بشکل فیضان اعلی حضرت۔ اعلی حضرت کا فیضان حضور حافظ ملت کے ذریعے جو یہاں تک آیا ہے، انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا، اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ رب قدیر اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور کل بچے فارغ ہونے والے ہیں، یہاں پہ فضیلت کی بھی، عالمیت کی اور حفظ کی دستار ہوگی۔ یہ بچے کل فارغ ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ بچے آگے جائیں گے، یہاں سے فیضان لے کر جگہ جگہ مسلک اعلی حضرت کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بزرگوں کی دعائیں رہیں گی تو یہ جس طریقے سے آگے بڑھے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ ان کے ذریعے مسلک کا کام ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم حضرت سید صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر سب پر قائم فرمائے، تاکہ یہ فیضان اعلی حضرت آگے بڑھتا رہے۔ السلام علیکم وعلیکم